الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إنما أنت مذكر اما بعد قابل احترام صدر جلسہ عالی جناب لیاقت علی خان صاحب، وہ حضرت مولانا حافظ مفتی سید ضمیر مہدی صاحب، وہ حضرت محمد رازدار خان صاحب المعروف امیر پاشا صاحب قبلہ، والی جناب رفعت علی خان صاحب، والی جناب ممتاز علی خان صاحب، والی جناب شکیل احمد خان صاحب، والی جناب حافظ محمد اسد اللہ خان صاحب خضرزئی، اور نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ شب برات ہے۔ شب برات کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت، ان دو سے اللہ کی معرفت اور لذت توحید کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ معرفت خداوندی کے لیے محبت الہی اور خشیت الہی دو اہم چیزیں ہیں اور اہم ضروری ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، جبکہ ابھی یہ زمین کی تخلیق نہیں ہوئی ہے، اللہ نے انسان کی روح کو تخلیق کیا، انسان کے دل کو تخلیق کیا، انسان کے باطن کو تخلیق کیا۔ انسان کے دل کو پروردگار عالم نے اپنے پاس اس مقام پر رکھا جو مقام محبت ہے، جس پر پروردگار عالم کی محبت کی انوار و تجلیات اس قلب، اس دل پر مسلسل اور بارہا ہوتی رہی، اور پھر انسان کی روح کو پروردگار عالم نے اپنے قرب میں رکھا، انسان کی روح کو اپنا مقام قرب عطا فرمایا، اور اس منزل اور اس مقام پر اپنی قربت کی انوار و تجلیات سے مسلسل روح انسان کو رب ذوالجلال نے سرفراز کیا۔ پھر اس کے بعد انسان کے روح کے باطن کو پروردگار عالم نے مقام وصل یعنی مقام ملاقات پر رکھا، اور اسے وہ انوار و تجلیات عطا کی کہ اپنے دیدار سے مسلسل ہماتن اسے مصروف رکھا۔ جب یہ انسان کا یہ تمام نظام تیار ہو گیا، اور ادھر اللہ رب العزت نے زمین کو تخلیق کی اور انسان کو جب بھیجنے کا ارادہ کیا، اب آپ دیکھیں انسان وہاں پر کس مقام پر ہے۔ مقام محبت پر انسان کا دل ہے، مقام قرب میں انسان کی روح ہے، مقام وصل میں ملاقات میں انسان کا باطن ہے۔ تو پروردگار عالم نے تمام مخلوقات کو خلق کر کے فرمایا، لقد
خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا۔ اب جب اس روح کو، اس دل کو، اس باطن کو اس دنیا میں بھیجا، اور یہ دنیا کیا ہے تو اللہ نے خود فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین، یہ دنیا، یہ مادی دنیا، یہ اسفل دنیا، یہ خواہشات نفسانی کی دنیا، حرص و لالچ کی دنیا، اب اس دنیا میں یہ انسان آ رہا ہے، اللہ نے اس کو جسم دیا۔ اس کی تخلیق کے مظاہرے پر غور کرے، انسان کا جسم بعد میں بنتا ہے، پہلے دل بنتا ہے۔ دل کہاں ہے؟ مقام محبت سے اللہ نے اس دل کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس دل جو کہ مقام محبت سے آیا، اس میں اللہ نے انسان کی روح کو قید کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، دل ہے، دل میں کیا ہے؟ روح ہے۔ روح کہاں تھی؟ مقام قرب میں تھی، اور پھر اس روح کا جو باطن ہے، جو مقام وصل ہے، اس کو اللہ نے اس روح کا باطن بنا دیا، یعنی ایک دوسرے کو ایک دوسرے میں جمع کر دیا۔ دل میں روح، روح میں باطن۔ اب یہ تینوں کہاں سے آئے ہیں؟ کس مقام سے سفر کرتے ہوئے اس دنیا میں آئے؟ اور آنے سے پہلے یہ دل، روح، باطن نے پروردگار عالم نے جب اعلان کیا الستو بربکم، تو تمام روح انسانی نے با ایک زبان ہو کر کہا قالوا بلا۔ سب وہاں ہیں، سب نے اقرار کیا، سب نے کہا قالوا بلا۔ پروردگار نے پوچھا تخلیق کے بعد بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام نے قالوا بلا کا نعرہ بلند کیا کہ پروردگار حقیقت میں تو ہمارا رب ہے۔ اب یہ بندہ، یہ دل، یہ روح، یہ باطن اس مادی دنیا میں آیا، تو ثم رددناہ اسفل السافلین کی منازل میں گرنے لگا۔ آیا وہاں سے تھا، وطن عزیز وہاں ہے ہمارا، روح کا وطن وہاں ہے، قلب کا وطن وہاں ہے، باطن کا وطن وصل خدا ہے، دیدار خدا کی منزل ہے۔ آیا تو دنیا میں کیا ہوا؟ مادیت کا ایسا شکار ہوا، حرص و لالچ کا ایسا مطیع ہوا، خواہشات نفسانی کا ایسا غلام بنا کہ خدا کو بھی بھول گیا، اپنے وطن، اپنی کنٹری، اپنے اسٹیٹ کو بھی بھول گیا، سب بھول گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، نہ دل کو یاد رہا، نہ روح کو یاد رہا، نہ باطن کو یاد رہا۔ اب اللہ نے کیا کیا کہ یہ جو سبق جو وہاں پر یوم الست کے موقع پر عہد الست انسانوں نے کیا تھا، جو اللہ سے وعدہ محبت کیا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ دنیا میں کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ کہ تم میری عبادت کرو گے، میری بندگی کرو گے۔ یہ عہد و پیما ہم نے اللہ سے یوم الست کیا ہے، اور وہاں پر تمام وعدوں کو کیا۔ اب آئے تو نہ وعدے یاد رہے، نہ اللہ کی محبت یاد رہی، نہ اللہ کا قرب یاد رہا، نہ مقام وصل یاد رہا، سب کچھ بھول گئے۔ اللہ نے کہا کہ تم بھولتے ہو تو میں تمہیں یاد دلانے والے بھیجتا رہوں گا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، یاد دلاتے رہے، اپنے اپنے موقعوں پر اپنے اپنے انبیاء کے دور میں لوگوں نے یاد کیا، لیکن جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب وجہ تخلیق کائنات کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا تو کہا کہ محمد یہ میرے بندے ہیں، یہ انسان میرے بندے ہیں، میں نے ان کے دل کو مقام محبت پر رکھا، ان کی روح کو مقام قربت میں جگہ دی، ان کے باطن کو مقام وصل میں جگہ دی، لیکن ہوا کیا؟ بھول گئے ہیں۔ فذکر انما انت مذکر،
آپ میرے حبیب کیا کریے؟ یاد دلائیے، بے شک آپ یاد دلانے والے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا یاد دلائیں، کیا سبق پڑھائیں، یہ ذکر نہیں ہے۔ فذکر انما انت مذکر، اے حبیب آپ یاد دلائیے، یہ بھول چکے ہیں اور آپ کا کام ہے یاد دلانا۔ یاد دلانا، کیا یاد دلانا ہے؟ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت فرمائی، اس کی تفسیر فرمائی کہ سبق بھول گئے ہو تو سبق یاد دلاؤ۔ تو سبق جب اعلان ہوا سبق کا مکے کی وادیوں میں محمد الرسول اللہ نے آواز دی تو جو روحیں سبق یاد آ گیا، جن ارواح کو، جن کے قلوب میں وہ محبت الہی کے شرارے پھوٹنے لگے، جن کی روحیں قربت الہیہ کے لیے تڑپنے لگی، جو وصل خدا کے لیے بے چین بے قرار ہو گئی، انہوں نے بزبان کہا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یاد دلانے آئے، کیا یاد دلا رہے ہیں، کیا پکار رہے ہیں؟ اور جو پکار پر لبیک اللہم لبیک کہے وہ اپنا معروضہ رکھ رہے ہیں، اپنی کیفیت کو پیش کر رہے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا، اللہ اکبر، اے ہمارے رب سمعنا، ہم نے سنا، ینادی للایمان، جو منادی ندا کر رہا تھا کہ پروردگار تو واحد ہے، تو اکتا ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، اے پروردگار ہم نے اس کی صداؤں کو سنا۔ وہ کبھی صدا مکے کی گلیوں میں دیتا نظر آتا ہے، کبھی طائف کے بازار میں نظر آتا ہے، کبھی وہ صدائیں غزوہ بدر میں گونجتی ہیں، کبھی وہ صدائیں غزوہ احد میں گونجتی ہیں، کبھی خندق کھودتے ہوئے یہ صدائیں گونجتی ہیں، کبھی فتح مکہ کے موقع پر گونجتی ہیں، کبھی مدینے میں گونجتی ہیں۔ بہرحال جہاں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا دی فذکر انما انت مذکر کا پیکر بن کر لوگوں سے کہا، اور جو ارواح پاک تھی، جو جن کا تعلق وہاں سے تھا، ان کو وہ سبق یاد آ گیا۔ یاد آتے ہی کہنے لگے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سن لیا ہے، منادی کرنے والا، ہمیں جگانے والا، ہمیں جھنجھوڑنے والا، ہمارے سبق کو یاد دلانے والا، ان آمنوا بربکم فآمنا، اے پروردگار ہم ایمان لے آئے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا جگانا، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سبق، انسانیت کو یاد دلانا جو وہاں یوم الست طے کر کے آئے تھے۔ وہ وعدہ وفا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انسان کو یاد دلائی، پکار اٹھا انسان، اور جب مان گیا، جب جان گیا، سبق بھول گیا تھا، مولا یاد آ گیا ہے، تو لرز کر گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ اکبر، سبق یاد آیا تو اپنی ندامت بھی یاد آئی، اپنی غفلت بھی یاد آئی، بیدار ہو کر کہنے لگا ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دے، ذنوبنا، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم گنہگار تھے، مولا ہماری مغفرت فرما دے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اپنی حیات تک کی توبہ محدود نہیں رکھی، بلکہ اپنے خاتمے تک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، پروردگار موت کے بعد بھی ہمیں تو اس مقام پر رکھ۔ یہ ہے ایمان کا سلسلہ۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت کے جو سبق کو ہم بھول چکے تھے وہ سبق دوبارہ یاد دلایا۔ اب آپ دیکھیں یہ محبت، یہ عشق ہے کیا؟ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ایک بستی سے گزر رہے تھے ایک نوجوان. چونکہ یہاں پر نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے تو جوانوں میں تم کو بتاتا ہوں عشق کیا ہوتا ہے جوانی کے عالم میں. ایک نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ نبینا سے معروضہ کرنے لگا, اے عیسیٰ آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں, میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے, درخواست ہے, ایک دعا ہے, آپ میرے لیے دعا فرمائیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا نے کہا بتاؤ تمہارے لیے میں کیا دعا کروں. نوجوانوں توجہ کا طالب ہوں میں آپ سے. جس منزل پر ہم ہیں آپ دیکھیں وہ بنی اسرائیل کا نوجوان ہے, ابھی وہ کس منزل پر ہے؟ پیغمبر وقت سے دعا کی درخواست کروا رہا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے کہ اے عیسیٰ میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار اپنے عشق میں سے ایک ذرہ عشق مجھ کو عطا فرمائے. کتنا مانگا؟ ایک ذرہ عشق مانگا ہے. ذرہ ہم جانتے ہیں کیا حیثیت ہے ذرے کی. وہ کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ میرے لیے دعا کریں کہ ذرہ عشق اللہ عطا فرمائے مجھے. وہ پیغمبرانہ نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اے نوجوان میں تو دعا کرنے تیار ہوں, لیکن تجھے پتا چلنا چاہیے کہ عشق الہی کے ایک ذرے کا تو متحمل نہیں ہے. یعنی تجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تو عشق الہی کا ایک ذرہ بھی برداشت کر سکے. اس نے پھر کہا اچھا ایسا ہے, مجھ میں ہمت طاقت نہیں ہے, میں قابل نہیں ہوں, تو ایسا کریں حضرت عیسیٰ آدھے ذرے کے عشق الہی کی دعا فرما دیں. حضرت عیسیٰ نے اس کو دیکھا اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے, دعا کرنے لگے پروردگار اس کو تیرے عشق الہی کے خزانوں سے ایک ذرے کا نصف حصہ یعنی آدھا ذرہ عشق عطا کر دے. آ گئے حضرت عیسیٰ اپنے کام میں. کچھ عرصے کے بعد انہیں خیال آیا کہ ذرا خبر تو لوں اس عاشق اللہ کا, اس اللہ کے عشق میں ڈوبنے والے نوجوان کا کہ کیا حالت ہے, کیا مقام ہے, کس منزل پر ہے وہ. خیر خیریت دریافت کرنے حضرت عیسیٰ اس کی بستی پہنچے. اڑوس پڑوس میں معلوم کیا اور کہا کہ وہ نوجوان کہاں ہیں جو کبھی باغوں میں یہاں کے پانی ڈالتا تھا, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. لوگوں نے کہا عیسیٰ کیا بتائیں, آپ نے کیا اس کے لیے دعا کی پتہ نہیں. پیغمبر کی دعا اللہ رب العزت کبھی رد نہیں فرماتا. لوگوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں آپ نے کیا دعا کی. جب سے آپ دعا کیے ہیں وہ بستی چھوڑ کر جنگل مارے مارے گھومتا ہے, نہ کسی کو جانتا ہے نہ پہچانتا ہے, ایک دیوانہ وار ہے کہ بس چلے جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا اب تو ضروری ہے کہ ہم اس سے ملاقات کریں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں پہنچے تو وہ ایک چٹان پر کھڑا ہوا تھا اور آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا. حضرت عیسیٰ سلام کیے, اس نے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت عیسیٰ نے کہا اے نوجوان میں وہ عیسیٰ ہوں جس نے تیرے لیے دعا کی کہ پروردگار اپنے عشق کے خزانے سے ایک ذرے کا آدھا حصہ تجھے عطا کرے. وہ متوجہ نہیں ہوا حضرت عیسیٰ کی طرف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارہا اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ میں محو ہے, آسمان کو دیکھتے جا رہا ہے, بس اور کوئی کام اس میں نہیں ہے. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا پر وحی فرمائی. آپ یہ روایت بہت توجہ سے سنیں اور ایک مہدوی ہونے کے ناطے بہت احتیاط سے سنیں اور سمجھیں پرکھیں کہ ہمارا کیا مقام ہے. وہی آئی, عیسیٰ یہ اب دنیا سے بیگانہ ہو گیا ہے, نہ یہ دنیا کو جانتا ہے نہ دنیا میں موجود عیسیٰ ابن مریم کو جانتا ہے. یہ تو بے خبر ہے ہماری محبت میں, اب اسے کچھ نظر نہیں آتا, بس تڑپتا ہے ترستا ہے ہم اپنا جلوہ اس کو دکھا دیں.
یہ دنیا کی نظر میں دیوانہ ہو گیا اور ہمارے عشق کی کان کے عشق کے آدھے ذرے کا یہ عالم ہے کہ وہ ہمارا ہو گیا. یہ عشق کی بات کر رہا ہوں میں. عشق کے کان، عشق کے خزانے سے ایک قطرے کے آدھے کا یہ اثر ہے. قربان جائیں ہمارے امام عالی مقام خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بندہ عاشقوں کا نہیں بلکہ معشوقوں کا مذہب لایا ہے. کیا ہوگا ایک مہدوی؟ سوچیں آپ. عیسیٰ کے دور کا وہ بنی اسرائیل کا نوجوان آدھے ذرے کا برداشت نہیں کر سکا. یہ عشق ہے، اور معشوق اس کو کہیں گے جس سے اللہ عشق کرے. اور مہدی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ بندہ عاشقوں کا نہیں بلکہ معشوقوں کا مذہب لایا ہے. یہ ہے مہدویت. بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ میں آپ کے سماعت کے گزار کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علی نبینا. میں چاہتا ہوں نوجوان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے ایمان کو پہچانے. ہم غفلت سے بیدار ہوں. فذکر انما انت مذکر، محمد الرسول اللہ پکار رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، فداء امی و ابی امام مہدی علیہ السلام کے ترانے گاتے ہوئے اس مسجد سے اٹھے. ہمارا ایمان سب سے اہم ہے. دیکھیں آپ کیا ہوتی ہے مہدوی کی شان. بنی اسرائیل ہی کا میں ایک واقعہ، میں ابھی امت محمدیہ کے کسی فرد کا واقعہ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، میں بنی اسرائیل کے افراد کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک شخص 70 سال، کتنے سال؟ 70 سال، 70 ایئرس نان اسٹاپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، عبادت میں مشغول رہا. کوئی دنیاوی کام، کوئی اس کا شغل نہیں، بس اللہ کی عبادت کر رہا ہے. نہ دن میں روزہ رکھ رہا ہے، رات میں قیام کر رہا ہے، لرز رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 کر رہا ہے. کتنے سال؟ 70 سال. 70 سال کا عرصہ ہو گیا. ادھر موسیٰ علی نبینا، موسیٰ کلیم اللہ کا پیغمبری کا وقت ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا جاؤ ایک بندہ فلاں مقام پر ہماری یاد میں ہے، جا کر اس سے کہہ دینا. اب آپ سوچیں ہمارا کیا تصور ہوگا. ہم 5 ٹائم برابر نماز نہیں پڑھتے، کیا سمجھتے ہیں اللہ پورا جنت کا خزانہ ہمارے قدموں میں ڈال دے؟ یہ ہماری حرص و ہوس و لالچ ہے. وہاں 70 سال نان سٹاپ عبادت کے بعد میں موسیٰ کو حکم ہوا جا کے ہمارے اس بندے سے کہہ دو کہ اس کی ساری عبادتیں، ریاضتیں، روزے، قیام، اس کا لرزنا، اس کا ہمارے قرب کو حاصل کرنے کی دعائیں مانگنا، ہم نے سب کچھ رد کر دیا، ریفیوز کر دیا گیا ہے. موسیٰ بھی پریشان ہے، پروردگار بیچارہ وہ 70 سال عبادت کرا، اس کا یہ انعام. اللہ نے کہا جاؤ بتا دو اس کو. موسیٰ آئے اس کے پاس، وہ عبادت میں مشغول ہے. کہا برادر تمہارے لیے خبر اچھی نہیں ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. اس نے کہا تم موسیٰ ہو، کلیم اللہ ہو، اللہ کے پیغمبر ہو، بنی اسرائیل کے نبی اور رسول ہو، تم آ کر کہتے ہو کہ میرے لیے خبر اچھی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے سنا دو میرے لیے کیا خبر اچھی نہیں ہے. موسیٰ نے بھی بڑی ہمت کی. ایک عجیب سچویشن ہوتا ہے کہ ایک آدمی تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، اس کو رزلٹ میں کیا کہہ رہے ہیں پروردگار یو آر ناٹ کوالیفائڈ، ریفیوز کر دے رہے ہیں پروردگار. کیا گزرے گی سوچئے. ہم اپنے آپ پر محاسبہ کریے. 2 دن نماز پڑھتے ہیں تو تیسرے دن اگر ہم سے کچھ حادثہ ہو جائے، کچھ مسئلہ ہو جائے تو سارا دن وہ اللہ کو ہم کوستے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. میں اتنے نمازاں پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، عمرے کرنے والا، غریبوں کو دینے والا، کھلانے والا، میرے ساتھ یہ ہمارا اسٹائل ہے لائف کا. لیکن وہ دیکھیے اسٹائل. موسیٰ نے کہا خبر یہ ہے تمہارے لیے بری خبر
کہ پروردگار نے مجھ سے کہا ہے کہ تم کو یہ پیغام خدا کا پہنچا دوں کہ پروردگار نے تمہاری ساری عبادتوں کو رد کر دیا ہے۔ جب یہ کلمات، یہ الفاظ اس نے سنے، ایک لمحہ بھی اس نے تاخیر نہیں کی، زور سے قہقہا مار کر ہنسنے لگا اور فرط مسرت سے جھوم کر ناچنے لگا۔ موسیٰ سمجھ گئے، صدمہ ہوا، برداشت نہ کر سکا، ذہنی توازن ختم ہو گیا۔ ہم بھی یہی سمجھتے، موسیٰ بھی یہی سمجھے۔ موسیٰ اس کو سنبھالنے لگے، رک جا، کیوں رقص کر رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے تیری عبادتوں کو رد کر دیا۔ تو خبردار ہو جا، آگاہ ہو جا، بیدار ہو جا، تجھ پر جنون طاری ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ اپنی مستی میں مگن ہے، بس رقص کر رہا ہے، ایک عجیب خوشی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو جھنجھوڑ کر کہا، رک جا کم بخت، خبردار، خدا نے رد کر دیا ہے، تو نے کیا سنا؟ اب وہ سنبھل کر موسیٰ کو جواب دیتا ہے، کہتا ہے، موسیٰ میں نے سنا تم نے کہا کہ خدا رب العالمین پروردگار عالم نے تمہارے ذریعے مجھ کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میری ان عبادتوں کو خدا نے رد کر دیا ہے۔ موسیٰ نے پوچھا پھر یہ خوشی؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا، موسیٰ تم کو اس بات پر تعجب اور حیرت ہے اللہ نے رد کر دیا تو مجھے صدمہ کیوں نہیں ہوا؟ میں خوش اس بات پر ہوں کہ کم سے کم اللہ کے کائنات نے ایک مرتبہ میرا ذکر تو کیا ہے۔ اب مہدوی کیا ہے؟ اب آپ اس مقام پر مہدوی کو دیکھیں۔ مہدوی وہ ہے جس کو مہدی موعود علیہ السلام نے یہ سبق دیا ہے، فذکر انما انت مذکر کے تحت، کہ تم کو وہ سبق یاد کرو، تم اپنی ہر سانس میں اللہ کے ذکر کے ترانوں کو گنگناتے رہو۔ تو تصور کرے وہ بنی اسرائیل کا وہ ایک شخص 70 سال کی عبادت کے بعد اللہ نے ایک بار نام لیا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ قربان جاؤ مہدویوں اپنے امام آخر الزمان مہدی علیہ السلام پر ہر سانس سے ذکر الہی کو وابستہ کر دیا، اور قرآن آواز دیتا ہے، فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا تو وعدہ غلط نہیں ہوگا، قرآن کی آیت نعوذ باللہ غلط تو نہیں ہے، خدا خود فرما رہا ہے، فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مہدی علیہ السلام نے بندے مومن کو اس مقام محبت، مقام قربت، مقام وصل کی اس منزل پر پہنچا دیا کہ وہ طالب دیدار خدا بن گیا۔ نوجوانوں کی توبہ، جوانوں، ایک جوان ایک مرتبہ حج کے لیے آیا، آنے والا جوان بھی کوئی معمولی جوان نہیں تھا، نوجوانان جنت کے سردار، امام عالی مقام، امام حسین کا فرزند جانشین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ حج کے لیے آتے ہیں۔ یہ واقعات میں ہم اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں محسوس کریں ہم کس منزل پر ہیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کے نوجوان کا بھی واقعہ سنا، ایک بزرگ کا بھی سنا، اب دیکھیں امت محمدیہ کا یہ کڑیل جوان جس کا باپ میدان کربلا میں شہید ہو گیا، جس کے باپ کے نانا تاجدار انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، نسبتوں کو آپ اپنے اذہان میں تازہ رکھیں۔ دیکھیں وہ حج کے لیے پہنچے، سواری پر سوار ہے، خدمہ غلام آپ کے ساتھ ہے، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور اب ادھر ان کے خدمہ غلاموں میں ایک بے چینی دوڑنے لگی، کہنے لگے ہمارے حضور حضرت امام زین العابدین کو کیا ہو گیا ہے، حج کی تلبیہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہے تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کون نہیں ادا کر رہے ہیں؟ امام زین العابدین،
امام حسین کے فرزند و جانشین جد امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام حضرت امام زین العابدین سواری پر چپ ایک سکتے کی عالم میں ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم حج کے لیے آئے ہیں، حکم ہے تلبیہ پڑھیں۔ بس سراپا مجسمہ ہے امام زین العابدین۔ کہتے ہیں کیسے پڑھوں میں تلبیہ؟ اللہ کیا پڑھتے ہیں تلبیہ میں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اس کے معنی یہی ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں کہ ہم صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور ادھر امام زین العابدین پر سکوت طاری ہے۔ لوگوں نے کہا تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، تلبیہ پڑھیے آپ۔ انہوں نے کہا کیسے پڑھوں؟ اگر میں کہوں لبیک لبیک اللہم لبیک، اگر میں کہوں کہ پروردگار میں حاضر ہوں تو ادھر سے آواز آ جائے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں گا؟ کیا خوف ہوا؟ خشیت الہی کو آپ غور کریں۔ اور جب انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک تو ان پر غشی طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کر سواری سے نیچے گر پڑے۔ اسی سفر حج کے موقع پر ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے صحن میں حاجیوں کا بڑا جھرمٹ ہے، بڑی تعداد ہے۔ دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں آج جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے مطاف یا کعبۃ اللہ کا صحن، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اب وہاں دیکھتے کیا ہیں کہ ایک نوجوان ہے، نقاب پوش ہے، اپنے چہرے کو چھپائے ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے۔ اب دعا سنیے آپ۔ وہ نوجوان دعا کر رہا ہے کہ پروردگار تیری جتنی مخلوقات نہیں ہے اس سے زیادہ میرے گناہ ہیں۔ اے پروردگار تیرے جتنے بنی نوع آدم انسان نہیں ہیں ان سے زیادہ میرے گناہ ہیں۔ اے پروردگار جتنے درختوں پر پتے نہیں ہیں ان پتوں سے زیادہ میرے گناہ ہیں۔ کائنات میں زمین پر ذرات اتنے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ اطراف مجمع جمع تھا، زار و خطار چیخے مارتے ہوئے روتے ہوئے یہ کلمات وہ بندہ مومن ادا کر رہا ہے۔ نوجوان کیا کہہ رہا ہے کہ میرے اتنے گناہ ہیں کہ تیری جتنی مخلوق نہیں ہے، میرے گناہ اتنے ہیں کہ درختوں پر جتنے پتے ہیں ان پتوں سے زیادہ میرے گناہ ہیں، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ ہیں۔ تصور کریں وہ کس منزل پر، کس مقام پر پہنچ کر اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ بہت بڑا گنہگار ہے، شاید کوئی بہت بڑا گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور یہ اپنے رب اپنے مولا اللہ کو منا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی چپ ہو جا، اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اب دلاسا دینے لگے، تسلی دینے لگے۔ وہ زار و خطار روتے جاتا ہے، کہتے جاتا ہے۔ لوگوں نے بڑی ہمت و جسارت کی کہ آخر دیکھیں یہ اتنا بڑا گنہگار ہے کون۔ جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو دنیا حیرت میں پڑ گئی کہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، جن کے صدقے سے، جن کے طفیل ہم جنتی ہو سکتے ہیں۔ ان کا یہ مقام ہے کہ رب کے سامنے ایسے لرز رہے ہیں، ایسی دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں ہیں، کس منزل پر ہیں۔ ہم فخر میں گزر جاتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد میں ہیں تو گویا ہم ایک سرٹیفائیڈ ہیں جنت کے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھو جد کو کہ امام زین العابدین کیسے لرز کر دعا کر رہے ہیں۔ دیکھو امت محمدیہ، محمد الرسول اللہ کے لخت جگر، نور نظر امام حسین کا فرزند جانشین کیسے کعبۃ اللہ کے پردے کو تھام کر دعا کر رہا ہے۔ اللہ سے کی خشیت بے حد ضروری ہے، اللہ کی محبت ضروری ہے۔ خشیت اور محبت الہی نہ ہوگی تو کچھ نہ ہوگا۔ اور آج کی رات شب برات، یہ شب برات کو بھی ہم نے شب ضائع بنا دیا، معاف فرمانا۔ میں بہت ادب سے،
بہت ہی ادب سے کہہ رہا ہوں، شب برات کو ہم نے شب ضائع بنا دیا، ہم نے اس کو ویسٹ کر دیا ہے۔ خدا را یہ برات کی رات کی تقدس کو سمجھیں، یہ محبت الہی و خشیت الہی کے سبق کو ہر سال دہرانے کے لیے آتی ہے۔ انما فذکر انما انت مذکر کے تحت سبق بھول جاتے ہیں ہم بھی دنیا میں رہتے ہوئے، سال میں پھر شعبان کی نصف شعبان کی 15ویں شب کو پھر اللہ آواز دیتا ہے۔ اللہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں مغفرت کرنے تیار ہوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کا رزق عطا کرنے تیار ہوں۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تمثیل آئی ہے اس تمثیل کو بھی آپ پیش نظر رکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلے بنی کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بال برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ آج کی شب برات ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ کسی کا قول نہیں ہے، یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اپنے بال کبھی گن کر بتا دیجئے، چلیے ہر ایک کو بال ہیں سر پہ، کاؤنٹ کریے، بتائیے کتنے بال ہیں۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ بنی کلب کی بکریاں، کتنی بکریاں ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں بنی کلب بکریاں پالتے ہیں۔ ایک بکری کے بال کاؤنٹ کر کے بتا دیں، ہزاروں بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے اتنے گناہ بھی ہوں گے تو میں کیا کروں گا؟ میں معاف کر دوں گا، لیکن شرط لگا دی۔ شرط ہے، دیکھیے آپ بارہا سماعت کرتے ہیں، ان شرطوں میں سب سے اہم شرط وہ بندہ اللہ اتنی رحمت پر آج آمدہ ہے، وہ رحمان کا مظہر بن کر آواز دے رہا ہے، لیکن بشرط دے رہا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا میں اس کی مغفرت قبول نہیں کروں گا۔ کتنے بدبخت ہوں گے، بدقسمت ہوں گے وہ افراد جو آج بھی اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائیں گے۔ ان میں کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کے نافرمانی جو کرتا ہے اللہ آج اس کی کوئی دعا نہیں قبول کرتا۔ ماں باپ کو راضی کر لیں، رب راضی ہو جائے گا۔ آج اگر دنیا ہم سے راضی ہے، دوست راضی ہیں، احباب راضی ہیں، رشتہ دار راضی ہیں، تجارت پیشہ ہیں تو ہماری مارکیٹ میں سب راضی ہیں، اگر ماں اور باپ راضی نہیں ہیں تو پھر کوئی راضی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت ایک اعلیٰ درجے کا مقام ہے ماں باپ کا۔ ماں باپ کی جتنی تعظیم و تکریم کی جائے گی کم ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے ماں اور ہمارے باپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیے۔ ایک چھوٹی سی بات کبھی سوچیں ہم، ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، ہر ایک کے والدین چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، جیسے بھی ہو، اپنی اولاد کو پالتے ہیں شہزادوں کی طرح۔ ایک حقیقت، ایک دستور دنیا ہے۔ ہر ماں باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچے کو شہزادے کی طرح پالتا ہے۔ افسوس کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ تو وہ اولاد انہیں بادشاہ کی صورت میں دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ ہم کو انہوں نے شہزادہ سمجھا، جب ہمارا وقت آیا تو ہم بجائے بادشاہ کے انہیں اپنے گھر کا غلام بنا لیا ہے۔ آج کی رات ماں باپ کو راضی کرے۔ خوش نصیب ہے وہ نوجوان جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ کسی اور کے در پر نہ جائیں، در پر جائیں تو ماں کے قدموں سے چمٹ کر معافی مانگے کہ امی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے بڑزبانی ہوئی ہے، بدتمیزی ہوئی ہے۔ ہم اس دور میں ہیں، ایک دور تھا کہ ماں باپ اولاد کو ڈانٹتے تھے، آج کا یہ دور ہے کہ اولاد ماں باپ کو ڈانٹتی ہے۔ کتنا تغیر آ گیا ہماری فکر میں۔ ماں سے دعا کروائیے، بوڑھا باپ سے دعا کرائیے، اللہ اس کی سننے والا ہے۔ وہ ہم کو پالے شہزادوں کی طرح، ہم بڑے ہوئے تو نعوذ باللہ ان کو بنا دیے غلام۔
دیکھیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کے ماں باپ کو زندہ رکھے، ان کے سروں پر ان کا سایہ قائم رکھے، یہ لازوال نعمت عظمیٰ ہے۔ جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھو۔ میں آپ کو بتاؤں، زندگی میں 2 موقع ایسے ہوتے ہیں جس پہ اولاد اپنے ماں اور باپ کو ضرور یاد کرتا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے یہ کتنا میں حق کہہ رہا ہوں۔ اگر ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ماں باپ گزر کے زمانہ ہوا، حالات زندگی میں ہم نے کچھ ترقی کی، کچھ شہرت، کچھ دولت، کچھ عزت کمائی، ایک کار خریدتے ہیں تو دل کہتا ہے امی ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ بتائیے آپ، یہ ہمارا تاثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابو ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ میرا لاڈلا آج کا موٹر نشین ہو گیا ہے۔ ہم جب گھر خریدتے ہیں تو یاد کرتے ہیں کہ آج میری ماں ہوتی، میرا باپ ہوتا تو کتنے خوش ہوتے۔ ہمیں زندگی میں کبھی کامیابی ملتی ہے، لاکھ ہم مشغول ہوں گے دنیا میں، لیکن لمحہ بھر دل میں یہ خیال آتا ہے امی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، بابا ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ بتائیے یہ ہم پر گزرتی ہے، ہم محروم ہو گئے آج۔ پھر ایک اور موقع پر بھی ہم یاد کرتے ہیں، جب ہم کوئی مصیبت میں پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیف میں پریشان ہوتے ہیں، تو دل سے کہتے ہیں آج امی ہوتی تو میرے لیے دعا کے لیے سجدہ ریز ہو جاتی، میرا بوڑھا باپ ہوتا تو میرے لیے دعا کرتا، وہ کچھ نہ کرتا، سر پہ ہاتھ رکھ کے ہمت دلا کر کہتا بیٹا گھبرا نہیں، تیرا باپ زندہ ہے۔ بتائیے کیا ہم پر نہیں گزرتا ہے؟ ہم کھو دیے ماں باپ کو، لیکن آج بھی دل تڑپ جاتا ہے، جب خوشی ملتی ہے تو نہ ماں نظر آتی ہے نہ باپ نظر آتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے تو باپ کی طرح کوئی پیٹ ٹھوک کر نہیں کہتا آج کہ تو ہمت مت ہار، میں تیرے پیچھے ہوں۔ ارے خوش نصیبو، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، تم ان کو راضی کر لو آج کی رات، خدا تو راضی ہو جائے گا۔ اگر تمہارے ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ آج کی رات شب برات ہے، ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان سے اپنی کوتاہیوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی طلب کریں۔ اور ہماری جوانی کا یہ عالم ہے کہ ہم باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو باپ سے کہتے ہیں ارے تم نے کیا دیا ہم کو، یہ مکان میں نے خریدا، یہ کار میں نے خریدی، ارے تم تو معمولی ملازم تھے، تمہارے پاس کیا تھا۔ یہ ہمارے الفاظ ہیں آج کے۔ ارے یقین مانو ہم پیدا ہوئے تو برہنہ پیدا ہوئے تھے، میں بھی برہنہ ہوا تھا، آپ بھی برہنہ پیدا ہوئے تھے۔ اگر ہمارا باپ بھی یہ سوچتا اور کہتا کہ تیرا کیا ہے تو آج تک ہم برہنہ رہتے۔ ہمارے ماں باپ خود اچھے کپڑے نہیں پہنے، ہم کو پہنائے ہیں، اچھے جوتے کبھی انہوں نے اپنے لیے نہیں خریدے، ہم کو دلائے ہیں، ہماری ہر آرزو کو پورا کیا کہ یہ میرا شہزادہ ہے۔ ماں باپ کی نظر میں اولاد شہزادہ ہے، اس شہزادے کو پروان چڑھایا تو شہزادہ بڑا ہو کر ایسا باغی ہو گیا، باپ سے پوچھتا ہے تیرا کیا ہے؟ ارے کمبخت تو بتا تو کیا ہے؟ تیرے جسم پر پہلا کپڑا تیرے باپ نے دیا ہے، تیری ماں نے اپنے خون کو دودھ بنا کر تیرے رگوں میں پہنچایا ہے۔ ماں، اور ایک عجیب بات یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ محبت ماں سے ہونی چاہیے کیونکہ ماں کی قربانیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، لیکن یاد رکھیں باپ کی قربانیاں بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ ایک میاں بیوی کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں لاڑ کروں گی تم ڈانٹنا، میرے لاڑ تمہاری ڈانٹ میں بچے کی تربیت نکھرے گی تو میرا بچہ ایک اچھا بچہ بن کر دنیا میں رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں محبت کرتی ہے تو باپ نہیں کرتا، یہ غلط تصور ہے۔ باپ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے۔ آپ دیکھیں دنیا کا ایک نظام ہے، ایک دستور ہے، آپ کا بھائی ہو جائے، رشتہ دار ہو جائے، آپ کا عزیز دوست ہو جائے، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ آپ ترقی کریں، آپ شہرت کمائیں، عزت کمائیں، دولت کمائیں، آپ نامور ہو، کوئی نہیں چاہتا انسانوں میں۔ لیکن ایک انسان ہے
ہمارا باپ چاہتا ہے، ہمارے باپ کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا بچہ ترقی کرے، میرا بچہ مجھ سے آگے نکلے، میرا بچہ مجھ سے زیادہ نام کمائے، میرا بچہ سب سے زیادہ شہرت کمائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہت ہوگی باپ کی؟ سوچیے آپ۔ ماں باپ کا وہ انمول تحفہ اگر اللہ نے ہمارے سروں پر رکھا ہے تو ہم اس کی قدر کریں، اور اگر گزر گئے ہیں تو حظیرے یا قبرستان میں جائیں۔ آج دیکھیں آپ پر بھی گزرتی ہوگی، جب آپ کے دل کو کوئی صدمہ ہوتا ہوگا، گھر میں ماں باپ بوڑھے نظر نہیں آتے ہوں گے، تو آپ بھی یقیناً قبرستان کا رخ یا حظیرے کا رخ کر کے جا کر اپنے ماں باپ کے قدموں پر کہتے ہوں گے کہ بابا آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے، امی میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ کس کو دکھڑا سنائے گا بچہ؟ بتائیے آپ۔ ارے یہ دعا کرنے والے ہاتھ، یہ سر خدا کی بارگاہ میں جھکانے والی بوڑھی ماں کی پیشانی موجود ہے تو اس پیشانی کی قدر کریں، بدتمیزی و بدسلوکی نہ کریں، اس کو راضی رکھیں۔ ہم کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب کیا ویلیو؟ ارے جب ہم بچے تھے تو کیسے نادان تھے، کیا ضد نہیں کرتے تھے، کیا شرارت نہیں کرتے تھے۔ اگر جو آج ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے بچپن میں یہی سوچتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ایک سائیکل ہے دنیا کی، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو باپ کپڑا دیتا ہے، باپ اس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، پھر اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کی تعلیم تربیت کا انتظام کرتا ہے۔ کرتے کرتے جب وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور یہ ابھرنا شروع ہوتا ہے، اس سائیکل کو نظر میں رکھیں۔ باپ 60 سال کا ہو گیا تو بیٹا کڑیل 30 سال کا ہو گیا، تو بیٹا سمجھتا ہے میرا بوڑھا باپ ریٹائرڈ ہو گیا ہے، اب اس کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تم 6 سال کے تھے تو تمہاری بات تمہارا باپ کیسے سمجھا؟ کبھی سوچے؟ تمہاری ہر آرزو کو کیسی پوری کیا تم نے کبھی سوچا؟ تو یاد رکھیں جب آپ ہمارے والد 60 کے ہو جائیں ہمارے سامنے تو ہم ایک فگر فکس کر لیں کہ گویا اب ہمارا بچپن 6 سال کا ہمارے بابا جی رہے ہیں، اور ہمارے بابا نے ہمارے ساتھ جو سلوک 6 سال کی عمر میں کیا تھا، اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم وہ سلوک اپنے بابا کے ساتھ کریں۔ ہمارے بابا 70 کے ہو جائیں تو ہم سوچیں کہ ہم 5 سال کے جب تھے ہم بھی ایسے ہی تھے، ایسی چڑپڑ کرتے تھے، ضد کرتے تھے، شرارت کرتے تھے، ادھم مچاتے تھے، بات بات کو تکرار کرتے تھے، ریپیٹ پر ریپیٹ کرتے تھے، جھنجھلاتے تھے۔ ہم کر کے گزرے ہیں یہ سب کچھ۔ ہم سوچے ہمارا بابا بھی اب 5 سال کا ہو گیا ہے۔ اچھا آپ درگزر کر دیں، ایک بار آزما لیجیے اگر چاہتے ہیں آپ۔ ماں اور باپ بڑے انمول رشتے ہیں، یہ محبت سے سرشار ایسے رشتے ہیں، دنیا میں آپ کا کوئی بھی برا چاہ سکتا ہے لیکن ماں باپ کبھی برا نہیں چاہتے۔ کیا ہوا؟ اگر ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو ماں بھی چھپاتی ہے، باپ بھی چھپاتا ہے، اور اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ اب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہم دیکھیں کہ یہ عمر 1 سال کم ہو رہی ہے تو آپ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، کچھ دیر وہ چڑچڑائیں گے، آپ کو کچھ دیر ہو سکتا ہے ممکن ہے تنگ کریں گے، آپ خاموش ہو جائیے ایک مرتبہ۔ ان کا ایک جواب ہوگا آپ کی خاموشی دیکھ کر، مسکرا دیں گے جواب سے پہلے۔ ارے ان کا مسکرانا تمہارے لیے خدا کی رضا کا باعث بنے گا۔ ماں باپ کی عزت کریے، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہمارے ماں باپ ہیں، اور میں کہتا ہوں بارہا خوش قسمت ہے وہ نوجوان جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر آج بھی باقی ہے۔ جن کے نہیں ہے وہ جائیں قبرستان حظیرہ، راضی کریں ان کو۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج کی رات قبرستان جائیں اور مغفرت کی دعا کریں۔ اور یاد رکھیں جہاں ماں باپ کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، ورنہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ سب کے گناہ معاف کر دے گا۔ کہیں ہم ماں باپ کے نافرمان ہیں تو ہم وہ بد نصیب ہو جائیں گے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا۔ اللہ کو راضی کر لیں، گڑ گڑائیں، لرزیں،
اللہ کو کیا چاہیے آپ کو معلوم؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ ایک روایت کہہ کر میں اپنی بات کو انشاءاللہ العزیز تمام کر دوں گا. ہم جہنم سے خوف زدہ ہیں، جہنم کی آگ سے، وہاں کی دہکتی ہوئی انگاروں سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو زمین پر آپ کو آگ دکھ رہی ہے، کب سے زمین بنی تب سے اب تک، کیا قیامت تک، یہ آگ کا اصل کیا ہے؟ اتنی آگ ہو جاتی ہے، کیسی آگ ہو جاتی ہے ہمارے سامنے ہے. آگ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. روایت میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ سے ایک چیونٹی کے مقدار کی آگ اللہ نے زمین کو عطا کی، تو اس کا یہ عالم ہے. تو اب مکمل جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا وہ آگ کے ہولناکی ہوگی. لیکن اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ غفار، اللہ ستار، اللہ 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 ہے، اللہ رب العالمین ہے. 70,000 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہمارا رب، ہمارا خدا کہتا ہے یہ اتنی دہکتی آگ کا ایندھن، اس آگ کو بجھانے کا نسخہ بھی میں تم کو دے دیتا ہوں. تصور کریں آگ کا کیا عالم ہوگا. سپر پاور کنٹری ہو کر لاس اینجلس میں آگ کو قابو نہیں پا سکی. ہمارے سامنے دنیا سبق عبرت دیتی ہے ہم کو. تب تصور کریں یہ آگ کا مشاہدہ تو عنقریب ہم نے ٹیلی ویژن پر دیکھا، فونوں میں دیکھا تو کچھ کی کہا، لیکن دیکھا تو ضرور، تو سمجھ تو آیا کہ آگ کی کیا ہولناکی ہوتی ہے. تو اس آگ سے کتنی کیا ہوگی وہ آگ، اس کی ایک چونٹی کے اثر کے اب پتہ نہیں جب سے اب تک کتنا اس کا پریشر کم ہوا، اس کے باوجود یہ عالم ہے تو ریئل پریشر کا کیا عالم ہوگا. لیکن یہ آگ بجھانے کا سامان بھی ہمارے پاس ہے. جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمتاً للعالمین کہ ہم امتی ہیں، یہ رب کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے. جبرائیل امین سے رسول اللہ کہتے ہیں جبرائیل میں نے جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، میں لرز جاتا ہوں اگر میرے امت میں گنہگار ہو جائیں اور دوزخ میں چلے جائیں تو مجھے برداشت نہیں. کیا محبت ہے محمد الرسول اللہ کو ہم گنہگاروں سے. جبرائیل بتاؤ کیسا ہوگا اگر ایسا ہو جائے گا کہ میرے امت کے گنہگار روز محشر اس دہکتی آگ میں چلے جائیں گے. جبرائیل امین نے بارگاہ ہدیت میں کہا پروردگار تیرا حبیب بڑا رنجیدہ ہے، بڑا افسردہ ہے، بڑا غمگین ہے. اس کو یہ فکر ہے کہ اس کی امت کو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو کیسا ہوگا. گناہ تو انسان بشر ہے، کرے گا ہی کرے گا. اللہ نے کہا جاؤ میرے محمد کو تسلی دے دو، کہہ دو ہم سب برداشت کر لیتے ہیں لیکن محمد کی افسردگی برداشت نہیں کرتے، محمد کی غمگینی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم تو چاہتے ہیں ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاداں و فرحاں رہے ہمیشہ. ہم اس کے اس رنج و غم کو برداشت نہیں کرتے. جاؤ جبرائیل کہہ دو اگر تیرے حبیب تیری امت کا ایک امتی گنہگار اگر میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے ایک آنسو آنکھ سے گرا دے گا تو اس آنسو سے میں اس پر جہنم کی آگ کو بجھا دوں گا. ہمارے پاس ہے، ہم استعمال کریں. فذکر انما انت مذکر، سبق جو بھولے ہیں یاد کرو نوجوانوں. ہمارے پاس اللہ کی محبت کا سبق ہے، اللہ کے قرب کا سبق ہے، اللہ کے وصل کا محبت سب کچھ ہمارے پاس ہے. ہم بھول چکے ہیں. خدا را آج شب برات اللہ کو راضی کر لیں، لرز کر دعا کرے، تڑپے پروردگار گناہ ہوئے ہیں، یقیناً ہوئے ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پارسا ہیں، سب گنہگار ہیں، لیکن یاد رکھیں حضرت امام حسن بصری اپنے طلباء کو، اپنے مریدین و معتقدین کو ایک مرتبہ درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ
حسن بصری کے زمانہ اور وہ دور بھی یاد رکھیں. سوچے کیا عالم ہوگا, کیا فکر کے افراد گزرے ہیں. حسن بصری اپنے مریدین و معتقدین و محبین و طلباء سے کہتے ہیں کہ یاد رکھو, اگر تم کو صحابہ کا دور دکھا دیا جاتا تو تم کہتے کہ وہ دیوانے ہیں. کیا کہتے؟ دیوانے ہیں. محبت الہی و خشیت الہی میں ایسے ہیں وہ کہ تم کہتے وہ دیوانے ہیں. اور اگر اصحاب رسول کو تم کو دکھا دیا جائے تو وہ کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. اب ہم کہاں ہیں؟ دیکھیے آپ کس منزل پر ہے. میں بارہا کہہ رہا ہوں, ہم دوسروں کی فکر کو ترک کر دیں. آج طے کر لیں کہ ہم دوسروں کی فکر نہیں کریں گے, خود کی فکر کریں گے. ہمارا اللہ ہمارے اندر بستا ہے, ہم دوسرے کی کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہم اپنے خدا کو خود میں تلاش کریں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم قرآن کہہ رہا ہے. پورے قرآن میں کہیں یہ دعوت نہیں دی گئی ہے کہ تم دوسروں کو سدھارتے پھرو. پورے قرآن میں یہ سبق دیا گیا ہے, یہ درس دیا گیا ہے, خود کو سدھارو, خود کو سدھارو. آج ہم طے کریں شب برات میں, یہ مغفرت کی رات ہے, اللہ کو راضی کر کے ہم یہ طے کریں پروردگار آج سے ہم اپنی خود کی اصلاح کرتے ہیں, اپنے آپ کو سدھارتے ہیں. اور یاد رکھیں ہم سدھاریں گے اور ہماری طلب, ہماری تڑپ یہ ہوگی کہ ہم جو مقام سے آئے ہیں, قلب کیا ہے؟ مقام محبت سے آیا. روح کیا ہے؟ مقام قربت سے آئی. باطن کیا ہے؟ مقام وصل دیدار سے آیا ہے. تو آپ یاد رکھیں یہ مہدوی کا بھی ایک سفر ہے. اور آپ دیکھیں یہ مہدوی اسی دنیا تک کامیاب نہیں ہے, بلکہ بڑی جرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ محشر میں بھی منفرد اور کامیاب ہے. میں روایت کے ساتھ آپ کے بات کر رہا ہوں. حشر میں حساب کتاب ہو جائے گا, جنتیوں کو جنت, دوزخیوں کو دوزخ, سب کچھ ہو جائے گا. اب اللہ دیکھے گا اس کا وہ الستو بربکم سے, اب وہاں وہ منزل پہنچی ہے. محشر کے دن حساب کتاب ہو گیا. جنتیوں کو اللہ آواز دے گا, پوچھے گا کیا میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے پورے کیے یا نہیں؟ سب کہیں گے پروردگار مولا تو نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں سے ہزارہا گنا زیادہ عطا کیا ہے. کمی کی کیا بات ہے؟ اتنا زیادہ عطا کیا ہے کہ ہمارے تصور اور گمان سے بھی آگے ہے. بار بار پوچھے گا, سب ایک ترانہ گائیں گے. دیکھے گا ایک گروپ, کچھ لوگ, چند لوگ, تھوڑے لوگ, مائنورٹی, اتنے سے جو نام دیتے آپ ہمیں دے کر خوش ہو جاؤ, ہم تو وہاں بھی خوش ہیں. یہ اتنے سے, تھوڑے سے, حدیث کے الفاظ ہیں. یہ پورے اہل ایمان نہیں کہیں گے, یہ تھوڑے سے, مٹھی بھر ہے کیا, یہ مٹھی بھر ہے کیا, وہاں دیکھو کیا ہے. اللہ پوچھے گا تم کیوں چپ ہو؟ جیسا اب چپ ہیں آپ ویسے وہاں بھی چپ. پوچھے گا اللہ چپ کیوں ہو؟ تو بہت لرزتے ہوئے کہیں گے پروردگار ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے, نہ ہمیں حوروں کی کوئی خوبصورتی کا کوئی اندازہ تھا, نہ ہم نے حوروں کی کبھی طلب کی. آپ پوچھتے ہیں نا مہدویت میں کیا ہے, مہدویت میں کیا ہے, تو دیکھو مہدویت میں کیا ہے, آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہ کہیں گے مولا ہمیں کبھی حوروں کی طلب نہیں رہی, کبھی ان کی محبت, ان کے حسن کے ہم دیوانے نہیں ہوئے. مولا یہ جنت کے محلات کے کبھی ہم حقدار ہونے کا نہیں سوچے. ہم نے نہیں سوچا کہ یہ کریں گے تو یہ ملے گا, وہ کریں گے تو وہ ملے گا. ہم نے کبھی نہیں سوچا. نہ ہم نے کبھی حساب کتاب سے تیری عبادت کی تسبیح لیے پھرا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. نہیں مولا ہم نے ایسا نہیں کیا. نہ ہم نے تسبیح پھرا کر عدد میں, اعداد میں, گنتیوں میں تیری عبادت کی, تیری تسبیح کی. جب تو دیتا تھا تو بے حساب دیتا تھا, ہم تجھے یاد کریں تو گنتی سے کریں. نہیں نہیں مولا ہم نے تسبیح سے کبھی تیری عبادت نہیں کی. ہر سانس سے ہم نے تیری عبادت کی ہے, ہر دھڑکن سے ہم نے الا اللہ
الا اللہ کی صدائیں بلند کی ہے۔ پروردگار ہم نے جو سردی کی رات میں بستر چھوڑا تھا، ہم نے جنت کے باغات کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ پروردگار ہمیں جنت کی نہروں کی کوئی آرزو نہیں تھی، یہاں کے مشروبات اور یہاں کے میووں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو رب پوچھے گا پھر چاہیے کیا تھا تجھے، کیا چاہیے تھا؟ ایک طبقہ اکثریت کا کہہ رہا ہے، یہ اکثریت اقلیت وہاں تک جا رہی ہے، ذرا تصور رکھیں آپ۔ اکثریت کا طبقہ کہہ رہا ہے مولا وعدوں سے ہزارہ گنا زیادہ عطا کر دیا۔ اقلیت ایک محدود سا طبقہ کہہ رہا ہے ہم نے اس لیے نہیں کیا۔ اللہ پوچھے گا پھر کس لیے کیا؟ وہ جواب دیں گے مولا بس ایک طلب سے کیا تھا۔ ہم نے جو کچھ بھی عبادتیں کی وہ ناقص تھی، کمزور تھی، ٹوٹی پھوٹی تھی، جیسی بھی تھی، جو بھی کی، لیکن ہماری نیت، ہمارا مقصد حیات یہ تھا مولا، نہ ہماری مقصد میں جنت تھی، نہ دوزخ کا خوف تھا، نہ یہاں کی حوروں کی خوبصورتی تھی، کچھ نہیں تھا۔ بس پروردگار ہماری یہ آرزو تھی، ہماری یہ تمنا تھی کہ ہم تیرے مکھڑے کا دیدار کریں۔ اللہ کہے گا فرشتوں سے پردے اٹھا دو، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے سب کچھ لٹایا ہے، انہوں نے لٹایا میرے دید کے لیے، میرے دیدار کے لیے۔ تو یاد رکھو پردے اٹھ جائیں گے، اللہ اپنا جلوہ فرمائے گا اور پھر پوچھے گا اب کیا چاہتے ہو؟ تو تب بھی دیکھیں آپ یہ ہرس پیدا کرو، یہ ہرس ہونا ہے، یہ مہدوی کی ہرس ہونا چاہیے، یہ مہدوی کی لالچ ہونا چاہیے، جو وہاں محشر میں کہیں گے کہ پروردگار بس ہم یہ چاہتے ہیں اب یہ پردے نہ گرا، بس ہم تجھے دیکھتے رہے، تو ہمیں اپنا جلوہ دکھاتا رہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔